ناظرین، بے شک موت کا وقت برحق ہے اور اس دنیا میں ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن ہماری اس دنیا میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جو کہ ایک دو دفعہ نہیں بلکہ 37 بار موت کو دھوکہ دے کر دنیا میں واپس لوٹا۔ یقیناً آپ بھی یہ سن کر چونک اٹھے ہوں گے اور آپ کے لیے بھی اس بات پر یقین کرنا مشکل ہو رہا ہوگا، لیکن یہ کہانی بالکل حقیقت پر مبنی ہے جو کہ آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ تو دوستو، چلتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، اس شخص کا نام بناوڈیلز تھا جو کہ 37 بار گولیوں، چھرے اور رائفل کے بٹ سے زخمی ہوا، لیکن خوش قسمتی سے ہر بار موت کے منہ سے نکل آیا۔ بناوڈیلز سن 1935 میں ٹیکساس میں پیدا ہوا، لیکن اس کے والدین اسے 8 سال کی عمر میں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے، جس کے بعد وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اپنے دادا دادی کے پاس چلا گیا اور وہاں وہ گھر کے 8 دیگر کزنز کے ساتھ پلا بڑھا اور اسکول میں تعلیم کے حصول کے لیے وہاں داخل ہو گیا، مگر جلد ہی اس کے دادا دادی نے اسے پڑھانے اور اس کی کفالت کرنے سے انکار کر دیا، جس کے باعث اس نے اپنے خاندان کی کفالت میں مدد کے لیے عجیب و غریب ملازمتیں کی، جیسے کہ ایک ٹائر کی دکان میں ملازمت، علاقے کے کھیتوں میں محنت کشی، یہاں تک کہ بس اسٹیشن میں بسوں کی صفائی بھی کرتا رہا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور پھر جب وہ 1952 میں نیشنل گارڈ میں شامل ہوا تو اس کے لیے سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا اور مختصر ٹریننگ کے بعد فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اس نے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کی اور اس کے بعد فوج میں سخت محنت کے بعد وہ اسپیشل فورسز میں شامل ہو گیا۔ 1965 میں ویتنام میں اپنے ڈیوٹی کے پہلے دورے کے دوران اس نے غلطی سے بارودی صورت پر قدم رکھ دیا، جس کے باعث زوردار دھماکہ ہوا اور یہ شدید زخمی ہو گیا۔ اس نے علاج کے لیے ہوائی جہاز کی مدد سے باہر ریاستوں میں لے جایا گیا، جہاں اسے یہ بتایا گیا کہ وہ دوبارہ کبھی نہیں چل پائے گا، لیکن ڈاکٹروں کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ پرعزم تھا، لہٰذا ایک رات وہ اپنے بستر سے چھپکے سے باہر نکلا اور ایک دیوار پر رینگنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ خود کو کھڑا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے اپنی ایک تقریب میں ایک اذیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر میرے ڈسچارج پیپر شروع کر رہے تھے، لیکن جب میرے پاس کوئی نہ ہوتا تو میں رات کو بستر سے پھسل جاتا اور اپنی کونیوں اور تھوڑی کو استعمال کرتے ہوئے دیوار پر رینگنے لگتا۔ یہ کام میرے لیے بہت مشکل تھا اور ایسا میں صرف اس لیے کر رہا تھا کیونکہ مجھے ویتنام واپس جانا تھا۔ ناظرین، آخرکار 1 سال بعد جولائی سن 1976 میں وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ ہسپتال سے باہر چلا گیا اور اس نے اپنے اسپیشل فورسز کے کیریئر کو دوبارہ شروع کرنے کا عزم کیا۔ خوب محنت کے بعد اسے کمبوڈیا کے سرحد کے ساتھ ایک اسپیشل گروپ میں بھرتی کر لیا گیا۔ 2 مئی سن 1976 کو بناوڈیلز ایک عقیدت مند کی تقریب میں شرکت کر رہا تھا تو اس نے سنا کہ مخالف افواج کا ایک گروہ ہمارے علاقے میں داخل ہو چکا ہے، جن کی تعداد تقریباً 1500 ہے، لہٰذا وہ فوراً وہاں سے نکلا اور ان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے، لیکن دوسری جانب سے بھی حملوں کی بوچھار تھی۔ ہیلی کاپٹر کی مدد سے بناوڈیلز کو بڑی مشکل سے باہر نکال لیا گیا۔ پھر اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا کہ وہ جلد از جلد ان تمام لوگوں کی زندگیوں کو بچائے جو کہ نیچے پھنسے ہوئے ہیں، لہٰذا اسی کوشش میں لڑائی کے دوران اس کی ٹانگ میں چوٹ لگی اور وہ شدید زخمی ہو گیا، لیکن اس نے ٹیم کی مدد کو جاری رکھا، مگر اسی دوران اس پر آتشی بمبوں سے حملے شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے اس کے چہرے، بازو اور کمر پر چوٹیں لگ گئیں۔ دوستو، جب بناوڈیلز پھنسے ہوئے لوگوں کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں موجود 4 آدمی پہلے ہی مر چکے ہیں اور باقی شدید زخمی ہیں،
لہٰذا بناویڈیلز نے زخمیوں کا علاج کیا اور مرنے والوں کو وہاں سے نکالنے لگا۔ مرنے والوں اور زخمیوں کو نکالنے کے لیے ہیلی کاپٹر کو بلانے پر اسے دوبارہ ٹانگ میں گولی مار دی گئی، لیکن اپنے زخموں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ مرنے والوں اور زخمیوں کو گھسیٹ کر ہیلی کاپٹر تک لے آیا، جہاں اس نے ان زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی۔ اسی دوران ہیلی کاپٹر اپنے نیچے موجود بناویڈیلز اور اپنے دیگر ساتھیوں کی مدد کے لیے ایک بار پھر منظر عام پر آ گیا اور دشمن پر فائرنگ شروع کر دی، جس سے آگ مزید بھڑ گئی اور یہ آگ ہیلی کاپٹر سے ٹکرائی، جس سے پائلٹ کی موت واقع ہو گئی اور یہ ہیلی کاپٹر زمین پر گر کر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ مگر بناویڈیلز ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا اور وہ مسلسل اپنے ساتھیوں کو بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ اسی دوران مخالف فوج کی طرف سے چلائی گئی گولی اس کی پیٹھ پر لگی اور دوسرا دستی بم اس کی کمر اور کندھوں پر پھٹ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بالکل مرنے کے قریب تھا، مگر اس کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری اور گرے ہوئے ہیلی کاپٹر کی طرف رینگتا رہا۔ اس نے مخالف گروپ کو پیچھے دھکیلنے کے لیے گن شپ سے فضائی حملے جاری رکھے، جس سے بہت زیادہ تباہی مچ رہی تھی۔ اس وقت امریکی ہیلی کاپٹر کے پائلٹ ایک اور ریسکیو کوشش کرنے کے لیے تیار تھے اور پھر مخالف گروپ کے لیے ایک سپاہی نے اپنے طیاروں سے چھلانگ لگائی اور بناویڈیلز کو اپنے AK-47 کے بٹ مارنا شروع کر دیے، جس سے اس کا جبڑا ٹوٹ گیا اور وہ زمین پر گر کر بے جان ہو گیا۔ لیکن ایک بار پھر اس نے اپنے ایک امریکی ساتھی کو ہیلی کاپٹر تک گھسیٹنے کی کوشش کی، مگر اب بناویڈیلز تقریباً مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ خوش قسمتی سے جنگ رک گئی اور اس کے ڈاکٹر نے اس کے دل کی دھڑکن محسوس کی اور اشارہ کیا کہ بناویڈیلز مر چکا ہے، مگر بناویڈیلز جو کہ ابھی تک زندہ تھا، ٹوٹے ہوئے جبڑے کی وجہ سے بولنے سے قاصر تھا، اس لیے اس نے ڈاکٹر کے منہ پر تھوک کر اسے بتایا کہ وہ اب تک زندہ ہے۔ اس کے بعد اسے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کے بے شمار زخموں کا علاج کیا۔ اسے 7 گولیاں لگی تھیں، جن میں سے ایک گولی اس کی پیٹھ میں لگی تھی، جس سے اس کا دایاں پھیپھڑا تباہ ہو گیا تھا اور اس کے دل کے بالکل نیچے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کی کمر، گردن، سر، ٹانگوں، پیروں اور کولوں میں 28 چوٹوں کے زخم تھے، جبکہ اسے دونوں بازوؤں کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ بھی شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ دشمن کے رائفل کے بٹ سے اس کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا اور سر کا پچھلا حصہ بھی پھٹ چکا تھا۔ ڈاکٹروں میں سے کسی کو بھی بناویڈیلز کے زندہ رہنے کی بالکل امید نہیں تھی، لیکن ان سب کے اندازے غلط ثابت ہوئے، کیونکہ جیسے تیسے کر کے بناویڈیلز زندہ بچ گیا اور اس کے زخموں کو ٹھیک کرنے کا 1 سال کا عرصہ لگا۔ اس کے بعد اس نے اکیڈمی دوبارہ جوائن کر لی۔ اسے اس کا ایک کمانڈر رائکو میڈل آف آنر کے لیے شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بجائے اس نے ڈسٹنگوشڈ سروس کا انتخاب لیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کو یہ میڈل ضرور مل جائے گا۔ جنگ کے برسوں بعد اس کے کمانڈر نے بناویڈیلز کے ایوارڈ کو میڈل آف آنر پر نظر ثانی کرنے کی کوشش کی اور اسے اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی۔ سن 1981 میں صدر رونلڈ نے بناویڈیلز کو میڈل آف آنر پیش کیا۔ صدر نے میڈل دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کی بہادری کی کہانی ایک فلم اسکرپٹ کا حصہ ہوتی تو آپ خود بھی اس پر یقین نہ کرتے۔